الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی واجب الاحترام شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ ہے سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کی بعثت، کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، کلمہ نصیب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفتیں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی صفات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ایک صفت مبارک امی ہونا ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم امی تھے۔ آج جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جو بحث میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں، یہ ہم درسگاہ میں منتہی طلباء کو سمجھاتے ہیں
لیکن چونکہ درسگاہ کا مدرس ہوں، امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ میرے معروضات کو سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ جہاں اللہ کے پیغمبر کی صفت شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیر ہے، وہاں اللہ کے پیغمبر کی ایک صفت مبارک امی ہونا ہے کہ حضور امی تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیین کے اندر ایک رسول بھیجا گیا، اور وہ رسول بھی منہم انہی میں سے تھے۔ دوسرے مقام پر قرآن نے صراحت کی کہ تورات و انجیل کے اندر حضور کا نام مبارک لقب امی لکھا ہوا تھا۔ اب سب سے پہلے آپ امی کے معنی کو سمجھیں کہ امی کسے کہتے ہیں۔ امی کہتے ہیں دنیا میں کسی انسان کے سامنے پڑھنے کے لیے اپنے زانو تہ نہ کرنے والا اسے امی کہتے ہیں۔ یہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ امی کا معنی جاہل، نعوذ باللہ، بالکل غلط۔ امی کہتے ہیں دنیا میں کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہ بیٹھنے والا یہ امی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے میرا محبوب سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم امی ہے بئی معنی کہ یہ دنیا کے اندر کسی کے شاگرد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر کا ڈائریکٹ استاد اللہ ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک وہ انسان ہے جو انسانوں سے پڑھ کے آئے، اور دوسرا وہ ہے جو خدا سے پڑھ کے آئے۔ علم کس کا زیادہ ہوگا؟ نہیں، اس انداز میں نہیں سننا آپ نے، ذرا زندہ دل ہو کر زبان کو تکلیف دیں۔ ایک ہے وہ انسان جو کسی انسان سے پڑھ کے آتا ہے، دوسری ہے وہ ذات والا صفات جو اللہ سے پڑھ کر آتی ہے۔ علم کس کا زیادہ ہوگا؟ اللہ کے شاگرد کا زیادہ ہوگا۔ تو امام الانبیاء سرکار دو عالم امی ہے عام لوگوں کے اعتبار سے، اور عالم ہے کارخانہ کائنات سے بڑھ کر۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، آمنہ کے لال سرکار دو عالم کو امیین کے اندر بھیجا گیا، اور آمنہ کے لال بھی امی ہے۔ مانا میں نے سمجھا دیا کہ امی کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا میں کسی استاد کا شاگرد نہ ہو۔ میرے اور آپ کے آقا کہتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی وعدبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے علم دینے والے بھی میرے اللہ ہیں، مجھے ادب سکھانے والے بھی میرے اللہ ہیں۔ میں بیٹھا تھا، میں نے کہا اے ٹھہر جا۔ میرے عزیز فہد نے پوچھا محمد عمر کسے اوے کر کے روک رہے ہو؟
میں نے کہا میں اپنے شاگرد کو روک رہا ہوں، میرے اللہ کی غیرت اور رحمت گوارا نہیں کرتی نبی میرا ہوئے اوے کوئی کر کے روکے، اس لیے نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے، نبی کو ادب سکھانے والا بھی اللہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں عام لوگوں کے اعتبار سے امی ہونا نقص ہے۔ میری ایک ایک بات کو آپ نے سمجھنا ہے اور میری محنت کو ضائع نہیں کرنا۔ عام لوگوں کے اعتبار سے امی ہونا عیب ہے۔ میں ایک آدمی کو کہتا ہوں یار تو بے لکھا پڑھا ہے، یہ عیب ہے، لیکن نبی کے لیے امی ہونا صفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پڑھنے نہیں آتا، پڑھانے آتا ہے۔ نبی سیکھنے نہیں آتا، سکھانے آتا ہے۔ نبی علم سیکھنے کے لیے نہیں آتا، علم سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے عام لوگوں کے اعتبار سے امی عیب ہے اور سید القونین کی اعلیٰ صفت ہے امی ہونا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کسی انسان سے نہیں پڑھوایا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہوتا ہے افضل، باقی لوگوں کی شان ہوتی ہے کم۔ میرے اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں افضل کو کم شان والے کے سامنے بٹھاؤں۔ واقعہ سن لو، حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی عمر 5 سال کی تھی۔ والدہ ماجدہ حضرت عیسیٰ کو استاد کے پاس لے گئی، استاد جی یہ میرا بچہ ایسے پڑھا دو، بٹھا دو۔ اماں جی لائن کے اندر بیٹھ گئے، آؤ بیٹا، آ گئے، پھر میں پڑھو الف۔ استاد نے کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی کو، پڑھو بیٹا الف۔ انہوں نے کہا جی میں الف تو پڑھوں، پہلے مجھے الف کا معنی بتاؤ کہ الف کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اب استاد ہکا بکا اور دیکھ کے کہنے لگا بیٹا الف کا بھی معنی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہی الف تو آگے علم کا سبب بنے گی، اگر اس کا اپنا معنی نہیں ہے تو آگے کون سا علم ہمیں حاصل ہوگا۔ یہ ہے نبی کی باطنی نورانیت و قوت۔ اس نے کہا جناب آپ کو آتا ہے الف کا معنی؟ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا ہاں مجھے آتا ہے۔ بتاؤ؟ کہنے لگے یوں نہیں بتاؤں گا، بتانے کے لیے میں استاد والی جگہ پر بیٹھوں گا اور آپ نے شاگرد والی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں جناب عیسیٰ ابن مریم ابھی عمر مبارک 5 سال، بیٹھ گئے استاد والی جگہ پر، استاد شاگرد والی جگہ پر۔ فرمایا آپ سوال کرو الف کا معنی۔ استاد نے کہا بیٹا الف کا معنی بتاؤ۔ فرمایا الف سے مراد ہے اللہ، الف کا معنی اللہ، یعنی اللہ کے نبی پیدائشی طور پر اپنے باطن کے اندر معرفت رکھتے ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں، اس لیے میرا اللہ افضل کو مفضول کے سامنے، بڑی شان والے کو چھوٹی شان والے کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کرنے دیتا۔ کون ہوتا ہے نبی کا شاگرد؟ بلند آواز سے کہیں اللہ، اور ذوق سے نبی کا استاد کون؟ نبی شاگرد کس کا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر آپ آیات طیبات کو دیکھیں،
اللہ پاک نبیوں کے علم کو بیان کرتے ہیں لیکن علم کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور علم دیا اللہ نے جناب آدم کو. معلوم ہوا نبی کو علم دینے والا اللہ. توجہ کرنا ذرا میرے اس جملے پر، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علم دینے والا کون؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا. اللہ فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محمد کریم آپ کو علم دینے والے ہم ہیں. یہ میں ثابت کر رہا ہوں قرآن کریم سے کہ اللہ علم دینے والے ہوتے ہیں، نبی علم لینے والے ہوتے ہیں. قرآن کریم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا خوابوں کی تعبیر کا. اب قرآن کو پڑھیے کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ کہتے ہیں وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اے میرا اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے جناب خضر کو علم عطا کیا. حضرت داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں. اے اللہ کے نبیوں یہ علم تمہیں کس نے دیا؟ تمہارا اپنا علم تھا؟ کہتے نہیں علمنا منطق الطیر، یہ پرندوں کی بولیاں ہمیں اللہ نے سکھلا دی. حضرت جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ، ہم نے جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو حکم اور علم لدنی عطا کیا. اب تک میں نے 5-6 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبیوں کا استاد ڈائریکٹ میرا اللہ خود ہوتا ہے. آگے آ جائے، آگے آ جائے، آگے قریب آ جائے. نبی کا استاد کون ہوتا ہے جی؟ نبی دنیا کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے جی؟ امی. شاباش. نبی دنیا کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے جی؟ امی کا معنی دنیا میں کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نبی نہیں جاتا. اللہ اکبر. اور پھر دیکھو انسان کا علم ہے فانی. نبی ایک فانی سے جا کر علم سیکھے، یہ نبی کی عظمت کے خلاف ہے. نبی خدا سے علم حاصل کرتا ہے جس کا علم ذاتی ہے، یعنی رسول اللہ کا جو معلم استاد ہے اللہ، اس کا علم ذاتی ہے اور دنیا والوں کا علم فانی ہے. ذاتی علم والے سے علم حاصل کرنا کمال ہے، فانی والے سے علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے انسان، جب تم اپنی والدہ کے پیٹ سے باہر آئے تمہاری کیفیت یہ تھی کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے. توجہ کرنا میری بات پر. جب آئے تھے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر دنیا تم نے گزاری، چلتے 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 عمر ارذل العمر کو پہنچ گئی، بہت بڑی عمر ہو گئی. اب جاتے ہو بابا جی فلاں بات کیسے ہے؟ کہتے مجھے یاد نہیں ہے.
چچا جان فلاں معاملہ کیسا ہے؟ بیٹا میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم ارذل العمر بڑی عمر کو پہنچتے ہو پھر بھی تمہارا علم ختم ہو جاتا ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی تمہارا علم نہیں تھا، یعنی لوگوں کا علم فانی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے۔ یہ نبی کی شان ہے کہ وہ ذاتی علم رکھنے والے کا شاگرد ہوتا ہے، فانی علم رکھنے والے کا شاگرد نہیں ہوتا۔ کون سمجھائے گا تمہیں؟ نبی کے اندر اللہ نے ایک نور رکھا ہوتا ہے، وہ تبع مبارک کی دانا ہوتی ہے۔ اللہ نے پیغمبر کی سرشت ایسی کی ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر دانا یہ حکمت ہوتی ہے۔ ہم دانا بنتے ہیں پڑھنے سے، اگے بال کو کچھ پڑھا لکھا جا سیانا تھی پوسی۔ ہماری دانائی ہے پڑھنے پڑھانے سے، اور نبی دانا ہوتا ہے پیدائشی طور پر، اللہ اس کے اندر نور حکمت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ باطنی نور رکھتا ہے جس کی وجہ سے نبی پیدائشی طور پر سیانا ہوتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں بڑی عجیب، قریب آ جائے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی آواز پہنچانے میں۔ غور کیجئے، غور کیجئے، غور کیجئے، غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ ختم، غزوہ بدر کے موقع پر حضور اکرم یہ اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ مشرکین مکہ جو لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ ان میں سے ایک آدمی پکڑا گیا، صحابہ کرام بارگاہ نبوت میں لے آئے، خوب پوچھ گچھ کی، اس نے کہا واللہ لکثیر، واللہ لکثیر، بہت ہے بہت ہے، بتاتا نہیں تھا کتنے ہیں۔ حضرت کے پاس لے آئے، آپ نے بڑی شفقت کے انداز سے پوچھا بھئی وہ کتنے آدمی ہیں؟ اس کا ایک ہی جملہ تھا جی بہت ہیں، واللہ لکثیر، بہت ہے۔ اب حضور کی دانائی دیکھو، پھر میں چھوڑ یار نہ بتا تو ہمیں، چھوڑ نہ بتا ہمیں، بس یہ بتا دے کہ روزانہ کتنی اونٹ ذبح ہوتے ہیں، روزانہ کتنی اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 1000 آدمی ہے، اور تھا بھی 1000۔ اب آمنہ کے لال کسی سے پڑے نہیں، یہ اندر کی حکمت ہے جو مالک نے اپنے پیغمبر کے اندر رکھی ہے۔ سید القونین نے اسی خداداد حکمت کے تحت یہ تر اپنا کر معلوم کر لیا کہ دشمنوں کی تعداد 1000 ہے۔ اگر شاہ صاحب تو رابطے تھی تو میں کو خوشی تھی سی اتنا میرے نال آ بنو تاکہ میری آواز تورے تک صحیح پہنچے۔ توجہ فرمانا ذرا۔ ایک اور واقعہ اس سے بھی عجیب، ایک آدمی تھا مدینہ شریف میں، ایک آدمی تھا مدینہ شریف میں، ہمسایہ اسے بڑا تنگ کرتا تھا۔ ہوتے ہیں ہر قسم کے اللہ کے بندے، وہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایہ ہے، تنگ بہت کرتا ہے، پھر میں سمجھاؤ، اللہ کے نبی میں سمجھا کے تھک گیا ہوں، پھر میں پھر سمجھاؤ، آپ کا حکم ہے میں حاضر ہوں، پھر سمجھایا،
لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، ویسے ہی تنگ کرتا ہے۔ اب دیکھیے حضور کی حکمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو، اپنے گھر کا سارا سامان مکان کے باہر رکھ لو، اپنے بچوں کو بھی باہر بٹھا دو، جو آنے جانے والا تم سے پوچھے کہ تمہارا اپنا مکان ہے اندر کیوں نہیں بیٹھتے، تو تم کو ہمیں ہمسایہ تنگ کرتا ہے رہنے نہیں دیتا، بس میں باہر بیٹھا ہوں۔ ان کو کینے نہ مار نہ کٹتے آندر جا گھٹ، اب وہ باہر بیٹھا ہے، ایک گزرا اس نے کہا بھی خیریت تو ہے، باہر بیٹھے ہو، تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس نے کہا جی ہمسایہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اس لیے میں مکان چھوڑ کے باہر بیٹھا ہوں۔ وہ گیا، اس نے اسے لان ملامت کی، ہو شرم کر، اس کا اپنا مکان ہے کیوں نہیں بیٹھنے دیتا۔ ایسے دوسرا آدمی آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، نہ تک نہ پوجا جو پہلے آ گیا کہ یار بس میری بس سے تو اپنا مکان دے اندر سامان رکھ۔ پروردگار عالم نے امام الانبیاء کو حکمت سکھائی۔ جہاں حضور علم کے بادشاہ تھے وہاں دانائی کے بادشاہ تھے۔ خیر مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ آمنہ کے لال دنیاوی اعتبار سے امی ہیں، حضور کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں، آپ نے کسی انسان کے سامنے جا کر زانوئے تلمس تہ نہیں کیے، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، بلکہ سید الکونین کے استاد کون ہیں، اونچی آواز سے بولیں۔ اللہ تعالی نے، اب یہ ذرا میں کتاب کا ورق تبدیل کر رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا خدا کے لیے۔ اللہ نے نبی کریم کی امیت کا، کہ یہ امی رہیں، بڑے عجیب عجیب انداز سے حفاظت کی کہ میرا نبی امی رہے۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے رسول اللہ کے امی ہونے کی حفاظت کی ہے کہ یہ امی رہے، کیونکہ جو آگے کام لینے والے تھے نا اللہ اس محمد سے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ امی ہو اور پڑھے لکھوں کو حیران کر کے رکھ دے۔ کون پڑھاتا ہے اپنی اولاد کو؟ سب سے پہلے والد۔ اللہ تعالی نے حضور کی پیدائش سے پہلے والد کو دنیا سے اٹھا لیا، نہ باپ ہوگا نہ کہیں پڑھنے پڑھانے لے جائے گا۔ پروردگار عالم نے امام الانبیاء کے والد گرامی قدر حضرت سیدنا عبداللہ کو امام الانبیاء کی پیدائش سے قبل اٹھا لیا، انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ عام طور پر بچوں کو پڑھانے کا سبب باپ ہوتا ہے، نہ باپ ہوگا نہ پڑھانے لے جائے گا، میرا نبی امی کا امی ہی رہے گا۔ اب باپ کے بعد بچے کے پڑھنے لکھنے کا انتظام کرتی ہے ماں۔ امام الانبیاء کی عمر مبارک 6 سال، اللہ نے ماں کو اپنے پاس بلا لیا کہ میرے محبوب کی امیت باقی رہے، میرے نبی کی ماں میرے نبی کو کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہ لے جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ چھوٹا سا ہے، والد خوشی سے اس کی انگلی پکڑ کر لے جا رہا ہے، بیٹا چلو تمہیں مسجد کے اندر لے جاؤں، آج شیرین تقسیم کریں گے، تمہیں بسم اللہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کا باپ میں اٹھا لیتا ہوں، نہ باپ ہوگا نہ پڑھنے کے لیے لے جائے گا۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو یا نہیں۔
اب دوسرا نمبر ہوتا ہے ماں کا. وہ امام ربیعہ کا مشہور واقعہ ہے. ماں کے پیٹ میں تھے, باپ سفر پر جا رہا ہے, اس نے وصیت کی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہو تو بیٹے کو دین سکھانا. ماں نے پڑھنا پڑھانا سکھا دیا. واقعہ مختصر کر رہا ہوں تاکہ میں بات ختم کر سکوں کسی جگہ پر. بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گیا. 27 سال کے بعد امام ربیعہ کا والد واپس آیا. گھر بیٹھا, مسجد نبی سے اذان کی آواز آئی, روٹی رکھی, بیوی کو کہا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. جب نماز پڑھنے کے لیے گیا, کیا دیکھتا ہے کہ نوجوان بچہ ہے اور بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں اس استاذ کی عظمت و علم کا. کون ہے یہ نوجوان مسجد نبی میں پڑھانے والا جس کے سامنے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھنے بیٹھے ہیں. سبق ختم ہو گیا, نماز ہوئی, نماز کے بعد پھر درس شروع ہو گیا. مغرب ہو گئی, پھر درس شروع ہو گیا. یہ بیٹھا ہے. علامہ جامی کہتا ہے نا کہ پرداز عارض برفگنتا عالم شہدا شود بازے ذرو بازے ذمو خلق ذلب من از دہن. اے محمد کریم, کوئی تیرے چہرے انور کا دل دادا ہے, کوئی تیری آنکھ کے اوپر دل دیتا ہے, میں تیری زبان اور منہ کا دل داتا ہوں کیونکہ تو خود بولتا نہیں جب تک اللہ بلوائے نا. اب جناب والا مغرب کے بعد پھر درس شروع. امام ربیعہ کے والد کو کھانا بھول گیا, بیٹھے حدیث سنتے. عشاء کی نماز ہو گئی. تمام طلباء نے اپنی کاپیاں, اپنی قلمیں, دواتیں اٹھائی جانے کے لیے. اس اللہ کے بندے نے مدینے کے ایک بوڑھے سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے کہا کیا تم مدینے کے رہنے والے نہیں؟ کہتا ہوں تو مدینے کا لیکن باہر گیا ہوا تھا. حیران ہو کے کہتے اللہ کا بندہ انہیں نہیں جانتا تو؟ پورے علاقے کے اندر ان کے علم کی دھوم مچی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں عبد الرحمن اس کا نام ہے. کہتے نہیں یار میں نہیں جانتا. اس نے کہا اللہ کا بندہ یہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے امام ربیعہ. بس یہ لفظ سنے آنکھوں میں آنسو تیرائے اور رو کر کہتے اللہ کہاں میں اور کہاں تیری رحمت. یہ تو میرا بیٹا ہے جو محمد کے مصلی پر بیٹھ کر لوگوں کو درس حدیث دے رہا ہے یا پڑھاتا ہے. باپ, اللہ نے باپ کا سایہ حضور سے اٹھا لیا. یا پڑھاتی ہے ماں, 6 سال کی عمر کے اندر ماں کا سایہ اٹھا لیا. یا جناب پھر پڑھاتا ہے دادا, 8 سال کی عمر کے اندر دادے کا سایہ اٹھا دیا. سایہ پسند نہ آئے پروردگار کو اور بے سایہ کر دیا اور سایہ دار کو. لوگ جو کہتے رہیں لیکن میں یہ کہوں گا یہ سارے انتظامات قدرت کی طرف سے ہو رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کی امیت کے اوپر فرق نہ آئے, حرف نہ آئے. نبی کریم امی ہیں. توجہ فرمانا. باپ اٹھا لیا تاکہ امیت باقی رہے. ماں فوت ہو گئی, امیت. دادا اٹھا لیا, امیت. توجہ فرمانا.
اور کبھی کبھی آدمی کا اپنا گھرانہ تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن وہ قوم پڑھی لکھی ہوتی ہے، آدمی وہاں جا کر کسی سے پڑھ لیتا ہے۔ پتہ نہیں میری بات یہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ باپ پڑھا لکھا، ماں، دادا، لیکن جہاں وہ رہتا ہے وہ قوم پڑھی لکھی ہوتی ہے، اس سے جا کر وہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ان پڑھ تھے۔ جس قوم کے اندر پیدا ہو رہا ہے محمد، وہ امی ہے، وہ کسی سے پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں۔ اب امی قوم میں پیدا کر کے تو بھی حضور کی امیت کی حفاظت کی۔ اچھا جناب، کبھی یہ ہوتا ہے قوم تو پڑھی لکھی نہیں، لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پڑھے لکھے لوگ آتے جاتے ہیں، اس سے کچھ پڑھ لیا، اس سے کچھ سن لیا، اس سے کچھ بات سمجھ لی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا محل وقوع جہاں محمد کو پیدا کیا وہ ہے مکہ مکرمہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ محل ایسا ہے کہ وہاں پڑھنے پڑھانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سنیے غور سے، آمنہ کے لال کا ابا اللہ نے اٹھا لیا، کیوں؟ جواب آئے۔ والدہ کو اللہ نے اٹھا لیا، کیوں؟ دادا کو اللہ نے سنبھال لیا، کیوں؟ امی قوم کے اندر حضور کو پیدا کیا، کیوں؟ امی محل وقوع کے اندر پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ میرے پیغمبر کی امیت باقی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب ذرا توجہ میری طرف۔ اللہ کو منظور کیا تھا؟ اللہ کو منظور تھا کہ اپنا امی نبی جس نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اس نبی کے اوپر قرآن نازل کروں اور وہ قرآن چیلنج کرے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورہ۔ آمنہ کے لال پر قرآن نازل ہوا، والد فوت ہو گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ محمد کو والد نے پڑھایا۔ والدہ اللہ نے سنبھال لی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ محمد نے امی سے سیکھا۔ دادا آدم کو روانہ ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ محمد عربی کو دادا نے پڑھایا۔ قوم امی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا قوم کے کسی بڑے آدمی سے پڑھ کر آیا ہے۔ محل وقوع امی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس محل کے اندر پڑھے لکھے لوگ آتے جاتے ہوں گے، وہاں سے یہ پڑھ کر آیا۔ ہر اعتبار سے امیت کی حفاظت کر کے قرآن دیا حضور کو، اور اب کہا چیلنج کر میرا محبوب، اگر طاقت ہے تو قرآن کے مقابلے میں ایک حرف لے کر آؤ۔ اب قرآن کریم نے چیلنج کیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورہ، اگر تمہیں میرے محبوب کی نبوت اور رسالت میں شک ہے، قرآن کے مقابلے کے اندر ایک سورت بنا کر دکھاؤ، ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ لیکن لوگوں قسم پیدا کرنے والے اللہ کی، قرآن کے اس چیلنج کو، نبی کے اس چیلنج کو نہ کوئی پہلے قبول کر سکا، نہ آج کوئی قبول کر سکتا ہے۔ ایک امی پیغمبر جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کہہ دو جو دوست نئے ہیں وہ سمجھیں نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔
خدا کا شاگرد ہوتا ہے. یہ امی نبی چیلنج کر رہا ہے، قرآن سنوا رہا ہے. آؤ ذرا قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. سالانہ جناب عرب کے فصحاء، عرب کے بلغاء، عرب کے علماء آتے ہیں میلے کے موقع پر. بڑے بڑے شاعر اپنا کلام لے کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں. وہ آ کر نمبر لگاتے ہیں. اس سال پہلے نمبر کا کلام اس کا، دوسرے کا اس کا، تیسرے کا اس کا. اللہ فرماتے کملی والا آپ بھی میرے پیارے علی کے ہاتھ سے سورت کوثر لکھوا کے ٹانگ دیں. لٹے گئی سورت کوثر. آئے عربی علماء پڑھتے پڑھتے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. او کو والو لکھنے پر مجبور ہو گئے، ما ھذا کلام بشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، ذات کبریا کا کلام ہے. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی بنایا. کتنا علم دیا حضور کو، توجہ فرمانا ذرا. سابقہ انبیاء کو بھی اللہ نے علم دیا، میرے اور آپ کے آقا کو بھی اللہ نے علم دیا. ہر نبی کو علم دیا اس کے دائرہ نبوت کے مطابق. کوئی نبی آیا ضلع کے لیے، کوئی نبی آیا موضع کے لیے، کوئی نبی آیا قوم کے لیے. جتنا دائرہ نبوت تھا انہیں اتنا علم دیا. اور جب آپ آئے یعنی آپ کے آقا اور میرے آقا آئے، حضور کی نبوت تھی لامحدود. فرمایا اعلان کر انی رسول اللہ علیکم جمیعا. جہاں تک خدا کی خدائی کا تعلق ہے وہاں تک محمد کریم کی مصطفیٰ کا تعلق ہے. اب چونکہ آمنہ کے لال سرکار دو عالم کی نبوت کا دائرہ ہے بہت وسیع ہر اعتبار سے، تو پھر میرے آقا نے فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین. اللہ نے مجھے پہلوں کا بھی علم دیا، بعد میں آنے والوں کا علم بھی دیا. قربان جاؤں محمد کریم تیری عظمت پر. ظاہراً تو امی ہیں، بات سمیٹ رہا ہوں، ظاہراً تو وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. مولانا محمد قاسم نانوتوی کہتے ہیں اٹھائے تو امیوں کے اندر گئے، لیکن علم وہ ہے نہ پہلے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ پچھلے مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ نے حضور اکرم کو قرآن دیا. میری گزارش کو ذرا غور سے سننا. قرآن دے رہا ہے امی. امی کا معنی پھر سمجھ لو، نعوذ باللہ جاہل نہیں، ثم نعوذ باللہ. امی کا معنی ہے جو دنیا میں کسی کا شاگرد نہ ہو. قرآن دے رہا ہے امی جس نے کسی انسان سے پڑھا نہیں، اور دے ایسا کلام رہا ہے عرب کے فصیح اور بلیغ اسی قرآن کو دیکھ کر قوانین مرتب کر رہے ہیں. یہ قانون نحو کا بھی قرآن سے، صرف کا بھی قرآن سے، بلاغت کا بھی قرآن سے، تفسیر کا بھی قرآن سے. قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن سے
400 علوم علماء نے مستنبط کیے ہیں۔ کون ہے دینے والا قرآن؟ امی۔ قرآن دینے والا کون ہے؟ امی۔ لیکن کلام ایسا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اپنے نطق پہ ناز تھا، وہ عرب کے علماء جو ہمیں عجم کہتے تھے یہ گونگے ہیں، علم ہمارے پاس ہے، وہ علماء اپنے سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امی محمد کریم جو تو نے قرآن کریم ہمیں دیا، ہم اس قرآن سے قانون بنا رہے ہیں۔ 400 علوم مستنبط کیے، بلکہ حافظ سیوطی نے لکھا ہے 7000 علوم لوگوں نے قرآن کریم سے مستنبط کیے۔ تو علم نحو بھی قرآن سے حاصل ہوا۔ بات سمیٹ رہا ہوں، اللہ کے لیے توجہ کرنا۔ علم نحو بھی قرآن سے بنا۔ مرکز کیا ہے اس کا؟ قرآن۔ پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاکر مولوی صاحب ہیں، انہوں نے خواہ پوری دنیا کے اندر ہی جان پیدا کر دیا یہ کہہ کے کہ حضور امی تھے اور صحابہ کرام کو لکھنا نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ، وہ جیسا لکھ دیتے تھے محمد کریم تو تھے امی، انہوں نے اصلاح نہیں کی، بس چھپ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ امت کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ غور کا نظر ہے میری بات۔ نحو کی کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن آنے کے 200 سال بعد۔ ذرا توجہ کرو سو، جب قرآن اترا اس وقت مشرک مستشرق باطل مذاہب کے لوگ کھوج میں لگ گئے کہ قرآن کی کہیں سے کوئی غلطی نظرے، نظم کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، لکھائی کے اعتبار سے، لیکن خدا گواہ ہے ان کے سامنے نہ قرآن کریم کی بلاغت کی کوئی غلطی آئی، نہ قرآن کریم کی کتابت کی کوئی غلطی آئی، نہ قرآن کریم کے اعراب کی کوئی غلطی آئی۔ تو آج جس ساتھی کو غلطی لگ رہی ہے وہ اسے غلطی لگ رہی ہے، اللہ کے قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور اس گناہگار کو حضور کی سچی غلامی نصیب، حضرت کے دروازے کا نوکر بنائے۔ یہ جو عظیم کتاب قرآن کی شکل کے اندر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق بخشے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے